الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کا ہر وہ صیغہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو وہ قبول بھی ہوتا ہے اور اس کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں اس درود پاک کی جو تمام درود پاک کا سردار ہے۔ آج بات کر رہے ہیں اس درود پاک کی جو تمام درودوں کی جان ہے، جو تمام درودوں کی شان ہے، جو تمام درودوں میں سے افضل درود پاک ہے۔ وہ درود ابراہیمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ اس کی افضلیت کی سب سے بڑی بات، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ حضور نبی پاک سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف خود اس درود پاک کو پڑھا بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری شریف جو اس وقت روئے زمین پر قرآن کریم فرقان حمید کے بعد سب سے اصح کتاب ہے، اور اس کو لکھنے والے حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس مبارک کتاب میں صرف صحیح احادیث طیبہ کو ہی شامل کیا ہے۔ تو حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایک خاص تحفہ نہ دوں جو میں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا تحفہ ہے، حدیث مبارکہ کا تحفہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں تحفہ نہ دوں، وہ تحفہ کہ جو میں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل، مجھے وہ تحفہ دیجئے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، حضور سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ نے ہمیں سکھا دیا، سمجھا دیا، حضور آپ پر، آپ کے اہل بیت پر ہم درود پاک کیسے بھیجیں، آپ پر ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ، کیا ہی زبردست درود پاک ہے۔ وہ درود پاک جو خود تمام درودوں سے افضل، جس کے صیغے تمام درود پاکوں سے افضل، جس کی نسبت تمام درودوں سے افضل۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ خاص طور پر درود ابراہیمی سے متعلق ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ہر ویڈیو میں کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوں کہ جن سے آپ کو سیکھنے کو ملے اور وہ انفارمیٹیو ہوں، اور اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیو بھی خاصی انفارمیٹیو ثابت ہوگی۔ اگر آپ اس کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کافی ساری غلط فہمیاں آپ کے دور ہوں گے انشاءاللہ، اور اس میں کافی جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی میں کروں گا جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اور خصوصاً اس جو ویڈیو ہے اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ جو جادو جنات کے مریض ہوتے ہیں، جو بندش اور آسیب کے مریض ہوتے ہیں، جو رجعت کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو بڑی بڑی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے کیسے نجات حاصل کریں۔ تو درود پاک اور بالخصوص درود ابراہیمی یہ تمام مسائل کے حل کے لیے اکسیر اعظم کا درجہ رکھتا ہے، اور جب میں ان کا حل آپ کو بتاؤں گا تو یقیناً آپ کو سن کر خوشی بھی ہوگی، اور جب آپ سن کر عمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض میں مبتلا ہے تو قرض سے نجات کے لیے کس طرح درود ابراہیمی پڑھے، یا کوئی بہن یا بھائی رشتے کی تلاش رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، تو کس طرح، کیسے، وہ کتنی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھے۔ اور کوئی شخص بہت ہی بڑے مسئلے میں
مبتلا ہے اور اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ تنگی دور نہیں ہو رہی، تو کس طرح وہ اپنی اس تنگ دستی اور پریشانی کو دور کرے، اور جنات کون سا درود پاک پڑھتے ہیں، یہ تفصیلیں انشاءاللہ میں نے اس ویڈیو میں عرض کرنا ہے۔ غلط فہمیاں جتنی بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل سب آپ کی اس ویڈیو کو سن کر دور ہوں گی، لیکن بشرط یہ کہ آپ اس کو مکمل سنیں گے۔ دیکھیں، جو پہلی بات وہ یہ کہ ہم نے نا درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دیا۔ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، کیا عوام اور کیا خواص کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹا درود پاک پڑھیں کہ یہ مختصر ہے اور زیادہ تعداد میں پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ اس کے بڑا ہونے کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ درود ابراہیمی دوسرے درودوں سے بڑا ہے، لیکن آپ یہ بات کیوں نہیں دیکھ رہے کہ اس کی افضلیت بھی تو زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی تو زیادہ ہے۔ یہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مقبول کتنا ہوگا، کیونکہ اس درود پاک کا حکم ارشاد فرمانے والے میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی پیر صاحب، کوئی شیخ، کوئی عامل صاحب، کوئی بزرگ آپ کو کوئی وظیفہ دیں، کوئی درود پاک پڑھنے کے لیے دیں، تو بڑے آپ یقین کامل کے ساتھ اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یقیناً یہ جو مجھے اجازت عطا فرما رہے ہیں بزرگ، اس صیغے کے ساتھ میں درود پاک پڑھوں گا تو مجھے بہت برکتیں ملیں گی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ خود سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ وہ نہیں پڑھ رہے، اور اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ یہ بڑا درود پاک ہے، ہم چھوٹا درود پاک پڑھیں گے تاکہ زیادہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، چھوٹا درود پاک بھی قبول ہے، مقبول ہے، اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو درود ابراہیمی کی برکتیں ہیں وہ کسی اور درود پاک میں تو نہیں ہے نا۔ جو بات درود ابراہیمی میں ہے وہ کسی اور درود پاک میں تو نہیں ہے۔ جو افضلیت درود ابراہیمی کے صیغوں میں ہے وہ کسی اور صیغے میں تو نہیں ہے۔ جو درود پاک رب کریم کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے، یعنی کہ درود ابراہیمی، اس جیسا درود پاک بھی تو کوئی اور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا طویل ہے لیکن تھوڑا سا ہے، اتنا بھی نہیں۔ یقین مانے درود ابراہیمی جو پڑھنے والے ہیں نا، اب ان سے جا کر پوچھیں، الحمدللہ ایسے ہیں جو ہزاروں کے تعداد میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دشوار نہیں ہے، صرف آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ میں نے درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ آپ دوسرے صیغے بھی پڑھیں، جیسے کہ اب کوئی شخص خواہش رکھتا ہے بھئی 1000 مرتبہ تو میں نے درود پاک روزانہ پڑھنا ہے، لیکن اگر وہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو ٹائم بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے اور اس کے پاس ٹائم ہے نہیں، تو ٹھیک ہے 1000 مرتبہ وہ نہ پڑھے، ایک تسبیح تو وہ درود ابراہیمی کی پڑھ سکتا ہے نا، ایک تسبیح، بھلے 1000 مرتبہ نہ پڑھے۔ اچھا، ایک تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتا، کم از کم 50 مرتبہ تو درود ابراہیمی پڑھ سکتا ہے نا۔ وہ حدیث طیبہ ہے نا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی کہ اسے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ہاتھ ملائیں گے، اس سے مصافحہ کریں گے۔ تو 50 مرتبہ ہی کم از کم پڑھا کریں، لیکن پڑھا ضرور کریں۔ اور اس میں یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ صرف نماز کے لیے مقرر ہے، خارج نماز میں درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث طیبہ ابھی میں نے بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کو ہم مقید نہیں کر سکتے، یہ مطلق حدیث مبارک ہے، اس کو ہم مقید نہیں کر سکتے کہ خارج نماز میں نہ پڑھیں اور صرف نماز میں پڑھیں، اس کا مقید نہیں کر سکتے۔ تو آپ نماز میں بھی درود ابراہیمی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو درود ابراہیمی اتنا زیادہ پسند ہے کہ نماز میں اس کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کی افضلیت کا اور اس کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے جو عاشقان رسول درود ابراہیمی کی کثرت کرتے ہیں ان پر خاص رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، خاص رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ الحمدللہ ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب درود پاک ہے، اور بالخصوص وہ عاشقان رسول کہ جو جادو جنات کے مسائل میں مبتلا ہیں، اسیب و سحر کے مسائل میں مبتلا ہیں، ان کے لیے تو سمجھے کہ یہ
بہت بڑی نجات کا ذریعہ ہے یہ، بشرط یہ کہ توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں اس کو۔ 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا یہ جادو جنات سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ جو آسیب والا ہے وہ تو یوں کرے کہ پانی کے اوپر دم کرے، تیل کے اوپر دم کرے اور اپنی انگلیاں ڈبو کر کان میں لگائے، یہ جادو جنات سے نجات دلاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور خصوصاً وہ شخص کہ جو سخت رجعت میں مبتلا ہے اور اس کی وہ رجعت دور ہو نہیں رہی، اس نے ہر طرح کا عمل پڑھ کر دیکھ لیا، ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا، لیکن اس کی رجعت دور نہیں ہو رہی، وہ درود ابراہیمی کی کثرت تو کرے، پھر دیکھیں کہ اس کی رجعت کیسے دور ہوتی ہے۔ مجرب المجرب ہے رجعت کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ جو بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ بندہ مقبول بارگاہ بن جاتا ہے، اللہ کریم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خصوصی شفقت فرماتے ہیں، اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان بھی ملتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان بھی ملتا ہے۔ یہ ایسا زبردست درود پاک ہے، اور وہ درود پاک کے جو صدیوں سے پڑھا جاتا رہا، جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا، اس کی برکت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں بات ایک یہ ہے کہ یہ ہے درود پاک، اس میں یہ کہ وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ درود ابراہیمی تو پڑھتے ہیں، اس میں درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے، تو اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ تو دیکھیں سب علماء کرام، ہمارے مسلک کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، وہ سارے اپنی سر آنکھوں پر ہیں، ان کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم درود ابراہیمی کے ساتھ کوئی ایسا صیغہ بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا کہ جس کو پڑھنے سے رب کریم کے دونوں احکامات پر عمل ہو۔ دیکھیں رب کریم نے یہی فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں یہی حکم دیا گیا نا کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر بھیجو درود اور خوب خوب سلام۔ اب یہاں سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کا تو رب کریم کے ایک حکم پر عمل ہوتا ہے۔ دیکھیں جب آیت کریمہ میں یہی فرمایا گیا نا آیت مبارکہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اب صلو سے ہے درود بھیجنے کا حکم، اور سلیمو سے ہے سلام بھیجنے کا حکم، اور تسلیمہ سے مراد ہے خوب خوب سلام بھیجو۔ اب جس نے درود پاک پڑھا، درود ابراہیمی پڑھا، تو اس نے رب کریم کے ایک حکم پر تو عمل کر دیا، لیکن جو دوسرا حکم ہے سلیمو تسلیمہ کہ خوب خوب سلام بھیجو، تو اس پر بھی تو عمل کرنا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کا رب کریم کے ایک حکم پر عمل ہوتا ہے، لیکن دوسرا تاکیدی حکم باقی ہے، وہ ہے سلام بھیجنا۔ تو میرا جو طریقہ ہے اور جو میں طریقہ عاشقان رسول کو بتاتا ہوں وہ یہ کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد عرض کریں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ درود بھی آپ کا پڑھا گیا اور سلام بھی سرکار کے بارگاہ میں آپ نے پیش کر دیا، جس طرح نماز میں آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پڑھ لیں۔ تو اس طرح آپ کے رب کریم کے فرمان کے دونوں فرامین پر عمل ہو جائے گا کہ آپ کا درود بھی پڑھا جائے گا اور آپ کا سلام بھی بھیجا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایک بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہوں گے کہ وہ جو نا وہ سلام کو چھوڑ جاتے ہوں گے، تو ایسا نہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے دونوں احکامات پر عمل کیا کریں، درود بھی پڑھا کریں اور سلام بھی بھیجا کریں۔ یہ کوئی شخص اگر درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے تو سٹارٹ میں سلام عرض کر دے، درود ابراہیمی پڑھے اور پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتا رہے، پھر درمیان میں بھی سلام کا کوئی صیغہ پڑھ لے، پھر جب اختتام کا وقت ہو اس وقت جو ہے وہ سلام کا صیغہ پڑھ لے، تو اس طرح بھی اس کا جو ہے وہ رب کریم کے احکامات پر عمل ہو جائے گا۔ یا اگر آپ میرا مشورہ مانیں نا تو آپ درود تامہ، یہ بھی درود ابراہیمی کی طرح ہی درود پاک ہے، اور اس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی اسم گرامی کے ساتھ سیدنا کا اضافہ بھی ہے، اور اس میں سلام بھی ہے، اور تمام مرسلین پر سلام ہے اس درود پاک پہ۔
اور یہ بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ درود پاک ہے۔ سیدی ابو المواب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو خواب میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، عنایت فرمایا، اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو حضرت ابو المواب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کا یہ فرمان سنا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس بات پر راضی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم اس بات پر راضی ہو تو درود تامہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت سیدی ابو المواب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود تامہ پڑھا ہے اور میں مختصر درود پاک پڑھتا ہوں تاکہ زیادہ پڑھا جائے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، یوں کر لیا کرو کہ جب بھی تم درود پاک پڑھنے بیٹھو تو پہلے درود تامہ پڑھ لیا کرو ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ آخر میں پڑھ لیا کرو، ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، لیکن پڑھا ضرور کرو۔ اور ایک بزرگ کے متعلق میں نے پڑھا کہ وہ درود تامہ ہی پڑھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے حالت بیداری میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، کہ بڑا یقین مانے آپ اس کو پڑھیں، تہجد کے ٹائم پڑھیں، ایک کیفیت بنا کر پڑھیں، دو زانوں توجہ سے بیٹھ کر آپ پڑھیں، اس کی وہ برکتیں آپ کو ملیں گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ خصوصاً وہ شخص کہ جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک رسائی چاہتا ہو، جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص الخاص چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ درود تامہ پڑھے، توجہ سے پڑھے۔ یہ بھی درود ابراہیمی ہی ہے، لیکن اس میں سیدنا کا اضافہ بھی ہے اور سلام بھی ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے دونوں احکامات پر عمل ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی جنات کیوں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کتنا پسند کرتے ہیں۔ تو دیکھیں درود ابراہیمی جنات کا بھی پسندیدہ درود پاک ہے، یہاں تک کہ ساتوں زمین کے نیچے بھی جو جنات ہیں وہ بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور جو شخص درود ابراہیمی پڑھ رہے اسے اپنا دوست رکھتے ہیں، اسے محبوب رکھتے ہیں، اور اس کی معاونت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص درود ابراہیمی پڑھنے والا ہو، درود ابراہیمی کا عامل ہو، درود پاک کی کثرت کرتا ہو، درود ابراہیمی پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرتا ہو، تو ان کے قبیلے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت درود پاک ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ روحانیت کا کتنا بڑا سمندر ہے یہ درود ابراہیمی۔ یہ ولایت کا سمجھے کہ ولایت، یہ بندے کو ولایت کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور بالخصوص کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو پھر ساری زندگی اسے کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کی حاجت پیش نہیں آتی۔ یہ ایک وظیفہ اسے تمام وظائف کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ ایک شخص ایک پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جب آپ سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا، لیکن اس میں بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، اور آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا درود ابراہیمی کے متعلق کہ اس کی افادیت کتنی زیادہ ہے۔ ایک شخص ایک پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور جنات نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، زندگی عذاب بنا دی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، بڑے عاملین سے مل لیا اور انہوں نے ان کو پیسے کھلا لیے، ان کی بڑی خدمتیں کر لیں، ان کے بتائے ہوئے وظائف پڑھ لیے، لیکن ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑتا، ذرا بھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور اب تو میرا وظائف سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، اب تو میرا جو ہے وہ عاملین سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، اور میں آپ کے پاس کوئی وظیفہ لینے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں تو صرف آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ مقبول بارگاہ ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم میری پریشانی کو دور کر دے۔ تو ان پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں دیتا، صرف جو ہے تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، ثواب کی نیت سے ہی پڑھ لیا کرو،
اللہ کریم کرم فرمائے گا، تمہاری جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، پریشانی تمہاری دور ہو جائے گی۔ پڑھا کرو ضرور، درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ اس کو یقین آ گیا، وہ شخص چلا گیا اور اس نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا تو چند دنوں بعد اس پر حاضری ہو گئی جنات کی۔ انہوں نے کہا بھائی تم یہ جو درود ابراہیمی پڑھ رہے ہو نا، تو یہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اپنے پیر صاحب کو کہو کوئی اور وظیفہ بتائیں۔ تو جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اپنے پیر صاحب کے پاس گیا روتا دھوتا، اور کہا جناب جنات تو یوں کہہ رہے ہیں کہ درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، پیر صاحب کو کہو کہ کوئی اور وظیفہ بتائیں۔ تو جب پیر صاحب نے اس شخص کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ شیاطین میں سے نہیں ہیں، یہ صالحین میں سے ہیں، جبھی تو یہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ بات کچھ اور ہے، اس میں راز کچھ اور ہے، تم درود ابراہیمی پڑھنا ترک نہ کرو، یہ خود تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ معاملات کیا ہیں، تمہاری پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ، تم درود ابراہیمی کی کثرت کرتے رہو۔ وہ شخص چلا گیا اور درود ابراہیمی دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پیر صاحب نے کہا تھا، یقین تھا۔ تو جب اس نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو پھر اس پر جنات کی حاضری ہوئی۔ اس نے کہا کہ جس شخص نے تمہیں درود ابراہیمی کا وظیفہ دیا ہے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ شخص دوبارہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب جنات یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرو۔ اس شخص نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اور جنات کی حاضری ہوئی۔ انہوں نے سلام عرض کیا اور کہا کہ حضور ہم تو آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق رکھتے تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ تو پیر صاحب نے کہا بھئی تم تو صالحین میں سے ہو، تم تو نیک جنات میں سے ہو، تم کیوں اس شخص کو اتنا تنگ کر رہے ہو کہ اس کی زندگی تم نے عذاب بنا دی؟ تو انہوں نے کہا حضور اس سے پوچھئے یہ کرتا کیا ہے گھر میں؟ اس کے گھر میں اونچی آواز سے گانے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے گھر میں فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، میوزک چل رہا ہوتا ہے بلند آواز کے ساتھ، ہماری عبادت میں خلل آتا ہے۔ ہم جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، ہم توجہ سے درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، ہم توجہ سے عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس کو کیا پریشان کرنا ہے؟ اس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہوا ہے، اس کے گھر والوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہوا ہے۔ حضور یہ آپ کی بات مانتا ہے، اسے کہیں کہ اپنے گھر میں یہ گانے نہ چلایا کرے، میوزک نہ چلایا کرے، فلمیں نہ چلایا کرے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں اسے کہہ دوں گا، تم جگہ تبدیل کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں باپ دادا کا گھر کون چھوڑتا ہے، ہم باپ دادا کا گھر چھوڑ کر کیسے جائیں؟ اسے کہیں کہ یہ اپنے گھر والوں کو کہہ دے کہ وہ میوزک چلانا بند کر دے، ہم ان کو تنگ کرنا بند کر دیں گے۔ اور ان سے ایک بات یہ بھی کہیے گا کہ اپنے گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھا کریں، یہ گھر میں گندگی بہت پھیلاتے ہیں، ان کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ آلودہ رہتا ہے، اس سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں کہا کریں کہ گھر میں صفائی رکھا کریں، گند نہ پھیلایا کریں اور میوزک نہ چلایا کریں۔ ہم ان کو پریشان نہیں کریں گے بلکہ ان کی مدد بھی کریں گے، ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ درود پاک تو ہمارا پسندیدہ درود پاک ہے۔ اے عاشقان رسول ہم غور کریں، آج ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے۔ دیکھیں بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نیک ارواح ہوتی ہیں، نیک جنات ہوتے ہیں۔ جب آپ میوزک چلاتے ہیں، گانے باجے کا شور جب آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو یقیناً ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ نیک جنات خود بخود تکلیف نہیں پہنچائیں گے، جب ان کو تکلیف پہنچے گی، جب ان کی عبادت میں خلل آئے گا تب وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو پہلے تو دیکھیں یہ میوزک موسیقی سننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، میوزک نہیں سننا چاہیے۔ اور اس سے ایک بات واقعی سے یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ درود ابراہیمی یہ علاج ہے، یہ دوا ہے، یہ شفا ہے، یہ ہر مرض کا علاج ہے۔ کوئی شخص کیسی ہی پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ تنگ دستی، اس کی وہ مصیبت دور نہ ہو رہی ہو، یقین کامل کے ساتھ 313 مرتبہ توجہ کے ساتھ 2 زانوں بیٹھ کر پڑھے
اور پھر اس کے بعد دعا کرے، اللہ کریم کرم فرمائے گا 21 دن یا 41 دن یہ عمل کرے، اللہ کریم کرم فرمائے گا اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل، لیکن بشرط توجہ کے ساتھ پڑھے۔ دیکھیں بے توجہ سے ہی بھی پڑھا گیا درود پاک قبول ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن وہ برکتیں نصیب نہیں ہوتی کہ جو توجہ سے پڑھنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ میں اس لیے اکثر ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی درود پاک پڑھا کریں توجہ کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھا کریں، اور ہر وظیفے کے لیے یقین کامل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، توجہ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ حاجات کی تکمیل کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو توجہ سے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ توجہ سے پڑھیں گے تو مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ تو جو بھی کسی تنگ دستی میں مبتلا ہے، کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، سخت سے سخت پریشانیاں، 313 مرتبہ درود ابراہیمی توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں، اور ساتھ ساتھ سلام بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے جائیں جس طرح میں نے طریقہ بتایا، اور پھر اس کے بعد دعا کریں، اللہ کریم کرم فرمائے گا آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور وہ شخص کہ جو قرض میں مبتلا ہے اور اس کا قرض ادا نہیں ہو رہا، اس نے بڑی کوششیں کر لیں، قرض ادا نہیں ہو رہا، اسے یہ چاہیے کہ 300 مرتبہ درود ابراہیمی اس نیت کے ساتھ پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے 300 مرتبہ پاک بستر پر بیٹھ کر، پاک جگہ پر بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھے، اور اس کے بعد دعا کرے، اللہ کریم کرم فرمائے گا پہاڑ جتنا بھی قرض ہوا تو اللہ کریم کرم فرمائے گا وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں جب آپ قرض لیتے ہیں نا، اگر آپ کی نیت ہو نا کہ اللہ تعالیٰ میں قرض کو ادا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو آپ کے اس قرض کی ادائیگی میں آسانی کر دیتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو قرض لیتے ہی اس نیت کے ساتھ ہیں کہ ہم دوسرے بندے کو پریشان کریں گے، ٹال مٹول کریں گے، اسے تاخیر کے ساتھ دیں گے یا دیں گے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جو قرض کی ادائیگی دشوار کر دیتا ہے۔ ایسے نہ کیا کریں، نیت سچی ہونی چاہیے آپ کی، اللہ کریم کرم فرمانے والا ہے۔ اور وہ میرے بھائی اور وہ بہنیں کہ جو رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم ایک تصویر صبح و شام درود ابراہیمی کی توجہ کے ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، انشاءاللہ کرم ہوگا، اور آپ کی جو حاجت ہے رشتے والی اللہ کی رحمت سے وہ پوری ہوگی، اور رجت کا بھی یہ علاج ہے۔ تو اس میں درود ابراہیمی کے متعلق جو ہے بیان کرنے کے لیے تو بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ ویڈیو مزید طویل نہ ہو جائے، تو اس لیے یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔